بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 248 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت و عبارت اخرى ان ملاک الاصل سے لے کر ارکان الاستصحاب تک۔ طلاب عزیز، کل لحاظ سے آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث چل رہی تھی کہ آیا استصحاب اصل ہے یا امارہ ہے؟ آیا استصحاب کا کام کاشفیت واقع ہے یا مقام حیرت عمل میں مکلف کو خارج کرنا ہے، وہاں پہ اس کی مدد کرنا ہے؟ اس بحث کی بقایا ایسا استصحاب کے ہمارے اصل ہونے کی بقایا وضاحت رہتی ہے، وہ بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے پھر کیفیت استدلال بالاستصحاب کی وضاحت کی جائے گی کہ اب استصحاب کے ذریعے سے ہم کس طرح سے استدلال کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، دوسرے الفاظ میں، ان ملاک الاصل، یعنی استصحاب کے اصل ہونے کا معیار کیا ہے؟ وَهُوَ رعایت اہمیت المحتمل، یعنی دیکھا جائے گا کہ احتمال مہم ہے، اہمیت زیادہ رکھتا ہے یا محتمل اہمیت رکھتا ہے۔ اگر محتمل اہمیت رکھتا ہے تو پھر یہ معیار اور ملاک اصل ہے۔ اس ملاک اصل کو یہ طلب کیا جائے گا کہ ان یکون نوع الحکم الملحوظ محددا، کہ ملاک اصل یہ ہے کہ حکم جس کو لحاظ کیا جا رہا ہے، یعنی حکم محتمل جس کا احتمال جائے جس کو لحاظ کیا جا رہا ہے وہ معین ہو۔ ٹھیک، جب معین ہوگا تو پھر وہاں پہ ملاک اصل پایا جائے گا۔ وَكَمَا فِي نَوْعِ الْحُكْمِ التَّرْخِيصِ الْمَلْحُوظِ فِي أَصَالَةِ الْحِلِّ، جس طریقے سے موجود ہے اس حکم کی نوع کے اندر جو حکم ترخیصی ہے، اذنی ہے، اباحی ہے، جس کا لحاظ اصالت الحل میں کیا، یعنی کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، ونوع الحکم الالزام الملحوظ اصالت الاحتیاط، اور جو حکم وجوبی کی نوعیت ہے جس کو لحاظ کیا گیا ہے وہاں پہ نوع کیا ہے؟ اصالت احتیاط ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ نَوْعُ الْحُكْمِ غَيْرَ مُحَدَّدٍ وَقَابِلٍ لِلْأَوْجِهِ الْمُخْتَلِفَةِ، یہ وقابلًا غیر محدد کی تبیین و تفسیر ہے۔ لیکن اگر وہ حکم جس کو لحاظ میں رکھا جا رہا ہے وہ معین نہیں ہے، محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے میں یہ قابلیت پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر مختلف قسم کی صورتیں ہو سکیں، تو فلا ينطبق الملاک المذکور، تو یہ جو اہمیت محتمل کو لحاظ کرنے والا ملاک اصل ہے پھر یہ یہاں پہ صدق نہیں کرے گا۔ وحل الاشکال، اس کے بعد شیخ صدر فرماتے ہیں کہ اشکال کا حل یہ ہے کہ انہ بعد ان عرفنا ان الاحکام الظاہریۃ تقرر دائما نتائج تضاہم بین الاحکام، کہ ظاہری جو احکام ہیں، جو احکام واقعی معلوم نہ ہونے کی صورت میں جعل کیے جاتے ہیں، وہ ہمیشہ دائمی یہ ثابت ہیں یہ تب جب احکام کے درمیان میں تضاہم ہوتا ہے۔ اچھا، جب تضاہم ہوتا ہے تو پھر احکام ظاہریہ کو جعل کیا جاتا ہے۔ وَمِلَاقَاتُ وَالْمِلَاقَاتُ الْوَاقِعَةُ فِي مَقَامِ الْحِفْظِ عِنْدَ الْاخْتِلَاطِ، اور ملاقات واقعی ہیں کہاں پہ؟ جہاں پہ اختلاط احکام کے درمیان میں پایا جائے، تضاہم پایا جائے۔ فَبِالْإِمْكَانِ أَن نَفْتَرِضَ، ممکن ہے کہ ہم فرض کریں کہ ان المولا قد لا يجد في بعض حالات تضاہم قوة تقتضی الترجیح، کہ مولا کبھی کبھی تضاہم کی بعض صورتوں میں، بعض حالات میں
نہیں پاتا، نہیں دیکھتا ایک ایسی قوت کو جو ترجیح کو تقاضا کرتی ہو. مطلب جن دو چیزوں کے درمیان میں تزاحم ہوا ہے ان میں سے ایک کو ترجیح دی جائے، دوسری کو پھر ترک کیا جائے. یہ مولا کی نظر میں کوئی نہیں ہوتی. لا بلحاظ المحتمل ولا بلحاظ نفس الاحتمال، نہ خود احتمال کے لحاظ سے اس کے مولا کی نظر میں کوئی ترجیح پائی جاتی ہے، نہ محتمل کے لحاظ سے کوئی ترجیح پائی جاتی ہے، تاکہ ترجیح کی صورت میں تضامن کو دور کیا جا سکے. وفی مثل ذالک قد یعمل نقطۃ نفسیۃ فی ترجیح احد الاحتمالین علی الاخر. اچھا، اس کے باوجود کہ نہ محتمل کے لحاظ سے ترجیح ہے مولا کی نظر میں، نہ احتمال کے لحاظ سے، لیکن اس قسم میں مولا کبھی کبھی عمل کرتا ہے ایک نفسی نقطے کے پر. وہ کہاں بھی نفسی نقطہ ہوتا ہے کہ ان دو احتمالات میں سے ایک کو ترجیح دی جائے گی دوسرے احتمال پر، یعنی دو احتمالوں کے درمیان جو تضامن ہے تو پھر ایک نفسی نقطہ ہے، یعنی محتمل و احتمال سے قطع نظر کرتے ہوئے مولا پھر اس نفسی نقطے کو مد نظر رکھ کے ایک احتمال کو دوسرے احتمال پر ترجیح دیتا ہے، نتیجے میں تضامن دور ہو جاتا ہے. ففی محل الکلام میں ہماری محل بحث میں جس میں گفتگو فحینما جب یلحظ المولا حالات شک فی البقاء، مولا جب لحاظ میں رکھتا ہے شک کے صورتوں کو، حالات کو بقا میں، یعنی جب بقا میں شک ہے کہ فرض کریں یہ جانور فلاں کمرے میں تھا اب باقی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں شک ہے. یہ پاک چھوڑ کے گیا تھا میں لباس، اب اس کی طہارت باقی ہے یا نہیں، یہ مولا شک در بقا کے حالات کو تصور کرتا ہے. لا یجدو اقوائیتن لا للمحتمل، اب پھر ان حالات میں سے ایک کو قوی دوسروں سے نہیں پاتا، نہ محتمل کے لیے اقوائیت پاتا ہے قوی ہونا، کیوں؟ اذ لا تعین لہو، جو محتمل ہے، احتمال اس کا کوئی تعین و تشخص ہے ہی نہیں. ولا احتمال اقوائیت اور ترجیحیت احتمال کے لیے بھی نہیں پائی جاتی، کیوں؟ اذ لا کاشفیتن ظنیتن لہو، چونکہ احتمال کاشف ظنی ہے ہی نہیں، جبکہ امارہ اور اصل کاشف ظنی ہے. ولکنہ یرجح احتمال البقاء، لیکن پھر بھی مولا ترجیح دیتا ہے حالات شک در بقا میں، احتمال بقا کو ترجیح دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ لنقطۃ نفسیۃ، چونکہ نفسانی نقطہ ایک پایا جاتا ہے. ولو کانت ہی رعایت المیل طبیعی، اگرچہ وہ نفسانی نقطہ کیا ہے، یعنی انسان کا رجحان طبیعی کو لحاظ کرنا ہے، البتہ عام، وہ عمومی، یعنی تمام انسان کے اندر پایا جاتا ہے. کہاں پہ کس کی جانب رجحان ہے؟ عام انسانوں کا الی الاخذ بالحالت سابقہ، ہمیشہ وہ حالت سابقہ، حالت یقینی کو اخذ کرتے ہیں. یعنی فرض کا جس کا مثال عرض کیا گیا، اگر کوئی پاک برتن میں پانی چھوڑ کے گیا ہے تو رکھ کے گیا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد شک کرتا ہے، تو پھر وہ حالت سابقہ جس پہ چھوڑ کے گیا تھا، رکھ کے گیا تھا، اسی پر عمل کرے گا. ولا يخرج الحكم المجعول على هذا الاصل سے ان كونه حکما ظاہرین طریقین. اچھا، اس بنا پہ جب عمومی رغبت و روش انسانی یہ ہے کہ حالت سابقہ کو عرض کرتے ہیں، تو اس بنا پہ جس حکم کو جعل کیا جائے گا وہ حکم ظاہری طریقی سے اماری ہونے سے خارج نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے چونکہ تمام انسانوں کا رجحان اور رغبت جانب ہوتے کہ حالت سابقہ کو عکس کرتے ہیں، جو کہ حالت یقینی ہے، پھر بس حکم ظاہری نہیں رہا. نہیں، ایسی بات نہیں، پھر بھی حکم ظاہری طریقی رہتا ہے. کیوں؟ لأن نقطۃ نفسیت لیست ہی الداعی لاصل جعلی، چونکہ یہ نقطہ نفسیہ خود انگیزہ جعل حکم نہیں ہے، بل ہی دخیلۃ فی تعیین کیفیت جعلی، بلکہ یہ نقطہ نفسیہ دخالت رکھتا ہے کہ جعل حکم کو کس طرح سے معین کیا جائے. وعلی ھذا الاساس یکون الاستصحاب اصلا، اس بنا پہ استصحاب اصل ہے. یعنی جواب ہوا، شروع میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ الاستصحاب اصل او امارۃ، سوال تھا، اب جواب ہے اس کا کہ اس بنا پہ اصل استصحاب اصل ہے، امارہ نہیں ہے. کیوں؟ لأن المیزان فی الاصل الذی
لا تثبت به اللوازم على القاعدة عدم كون الملحوظ فيه قوة الاحتمال محضاً. چونکہ معیار اصل کے اندر کون سی اصل جس کے ذریعے سے لوازم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا قاعدے کے بنا پہ، معیار کیا ہے کہ اس کے اندر لحاظ نہیں کیا گیا احتمال کے قوی ہونے کو فقط، سواء کان الملحوظ فی قوت المحتمل، چاہے اس کے اندر لحاظ کیا گیا ہو محتمل کے قوی ہونے کو، اور نقطتاً نفسیتاً یا نقطہ نفسیہ کو لحاظ کیا گیا ہو. کیوں؟ لأن نقطة النفسیة قد لا تكون منطبقة الا على المدلول المطابق للاصل، چونکہ نقطہ نفسیہ صدق نہیں کرتا، تطبیق نہیں کرتا سوائے مدلول مطابقی پر. فلا يلزم من التعبد به التعبد باللوازم، بس جب مدلول مطابقی پر صدق کرتا ہے تو پھر جو مدلول التزامی ہے اس کا پابند ہونا ضروری نہیں ہے. فرق حیات زید کو استضاف کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہ اس کی داڑھی بھی ہو گئی ہوگی یا فرض کرے اس کے بدن کے بال بھی بڑھ گئے ہوں گے، یہ جو لوازمات ہیں یہ ان کا پابند ہونا ضروری نہیں ہے. یہاں تک طلاب عزیز یہ ثابت ہوا کہ استصحاب اصل ہے، امارہ نہیں ہے. اختلافی مباحث کے بعد اب ہے کیفیت الاستدلال بالاستصحاب. استصحاب کے ذریعے سے استدلال کی کیفیت کے کس طرح سے استدلال ہو رہا ہے. وقد یتوہم ان نقطة سابقة تؤثر فی کیفیت الاستدلال بالاستصحاب. کبھی کبھی گمان کیا جاتا ہے کہ نقطہ سابقہ نقطہ نفسیہ مؤثر ہے استصحاب کے ذریعے سے کیفیت استدلال کرنے میں. وبالتالي فی کیفیت علاج تعارض مسائر الادلہ. پھر کیا ہے کہ جب اس کا تعارض پیش آتا ہے استصحاب کا دیگر ادلہ کے ساتھ تو پھر ہم اس کا راہ حل تلاش کرتے ہیں. فإن افترضنا ان الاستصحاب امارۃ. دیکھیے طلاب عزیز اس پہ غور فرمائیے گا کہ استصحاب امارہ ہے، ٹھیک، یہ دیکھیے یہ امارہ ہے یعنی استصحاب میں کاشفیت از حکم شرعی ہے. مثلا خبر سکہ ہے تو ضروری ہے کہ یہاں پہ نسبت کو دیکھا جائے استصحاب اور اصالت حل کے درمیان، اور نسبت کون سی ہے؟ عموم خصوص مطلق کی ہے. پھر عموم خصوص مطلق ہے تو عموم خصوص مطلق میں اخص کو مقدم کیا جاتا ہے اور اخص کو مد نظر رکھا جاتا ہے. محل بحث میں ہمارے استصحاب ہے، اصالت حل نہیں ہے، کیونکہ استصحاب جاری نہیں ہوتا سوائے جہاں پہ حالت سابقہ یقینی ہو، جبکہ اصالت الحل جاری وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ حلیت یا حرمت میں شک ہو. لہذا استصحاب کو اخص کے ملاک ہونے کی وجہ سے مقدم کیا جائے گا اصالت الحل پر. وَأَنَّ الْمُعَوَّلَ فِيهِ کہ جس چیز پر اعتماد کیا گیا ہے اس کے اندر عَلَى كَاشِفِيَّةِ الْحَالَةِ السَّابِقَةِ کہ حالت سابقہ کو یہ کشف کر رہا ہے تو کان دلیل هو الحالۃ السابقۃ علی حد دلیلیت خبر ثقۃ. کہ تو پھر دلیل کیا ہے؟ وہی حالت سابقہ ہے، کس بنا پہ؟ چونکہ خبر ثقہ کی دلیل ہے. معنی یہیں سے یجب ان تلحظ النسبۃ بین نفس الامارۃ الاستصحابیۃ وما یعارضها من اصالۃ الحل. مثلا پھر یہاں پہ ضروری ہے خود امارہ جس کو استصحاب کیا جا رہا ہے اس کے درمیان میں اور جو امارہ جس کے ساتھ تعارض رکھتا ہے یعنی اصالت ان کے درمیان میں نسبت کو دیکھا جائے. فیقدم الاستصحاب، استصحاب کو مقدم کیا جائے. کیوں؟ بالاخصیت علی اخص ہونے کی وجہ سے. کس پر؟ علی دلیل اصالت الحل، اصالت حل کی دلیل پر عام ہے. کما وقع فی کلام سید بحر العلوم سیاقا مع حضرت، جس طریقے سے یہ بات آئی ہے سید بحر العلوم کی گفتگو میں بھی یہ اس تصور کو لے کر. یہاں تک تھا کہ آپ جب فرض کر رہے ہیں کہ امارہ استصحاب امارہ ہے، وہ ان افترضنا الاستصحاب اصلا عملیا حکما تعبدیا. استصحاب اگر اصل عملی ہے یعنی حکم تعبدی ہے تو ضروری ہے کہ دلیل استصحاب اور دلیل اصالت الحل کے درمیان میں نسبت کو دیکھا جائے کہ نسبت ان کے درمیان کون ہے. واضح سی بات ہے، عموم خصوص من وجہ کی ہے، کیونکہ یہاں پر دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بے شک ہے اور دلیل اصالت الحل کیا ہے کہ کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام.
اور یہ جو روایت استصحاب ہے یہ روایت مشترک ہے دلیل اصل ظاہر کے ساتھ. نتیجے میں تعارض واقع ہوتا ہے جب اذا تعارضا تساقطا. وہ حکم تعبدین جس کو جعل کیا جاتا ہے فی دلیل ہی دلیل اصل عملی میں استصحاب میں تو فالمدرک مدرک اس صورت میں لبقاء المتیقن ہے یعنی یقینی حالت کے بقا کے لیے. کب اند شک ہے جب شک ہو. مدرک کیا ہے نفس دلیل ذالک دلیل ہے خود دلیل ہے لا اماریت الحالت سابقہ خدا حالت سابقہ کا امارہ ہونا نہیں ہے. وعند تعارض بین الاستصحاب واصالۃ الحل یجب ان تلحظ النسبۃ بین دلیل الاستصحاب ومفاد روایت زرارہ مثلا ودلیل اصالۃ الحل. جب تعارض پیش آ جائے استصحاب کے درمیان اور اصل الحل کے درمیان تو پھر ضروری ہے کہ نسبت دیکھی جائے دلیل استصحاب کے درمیان میں جو کہ زرارہ کی روایت لان تنقض لیکن بشک کا مفہوم ہے اور دلیل اصالۃ الحل کے درمیان کہ کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام وقت تكون نسبت حينئذ العموم من وجه اور عموم خصوص من وجه کی نسبت ان کے درمیان پائی جاتی ہے. وهذا التوهم باطل. فرماتے ہیں کہ یہ جو گمان کیا گیا ہے یہ نسبت کا یہ غلط ہے اور یہ فاسد ہے. کیوں؟ فإن ملاحظة نسبت الأخصیت والعامیت بین المتعارضین یہ دیکھنا کہ اخصیت اور عامیت کی نسبت اصحاب اخص ہے اصالۃ الحل عامیہ ہے ان کے درمیان تعارض ہے یہ اس کو مد نظر رکھنا. وتقدیم الاخص من شؤون الکلام اور اخص مقدم کرنا یہ جو ہے من شؤون الکلام الصادر من متکلم واحد نقاصن یہ خود ہمیشہ اخص کو مقدم کیا جاتا ہے اور یہ مقدم کرنا خود اس کلام کے مراحل و مراتب میں سے ہے شان میں سے ہے جو ایک متکلم سے صادر ہوتا ہے عام بھی اخص بھی تو پھر اخص کو مقدم کیا جائے گا. فرض کریں ایک کہتا ہے کہ آپ عالم کا احترام کریں عالم عام ہے ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں عالم عادل کا احترام کریں تو عالم عادل کو کا احترام کیا جائے گا ہے سو چونکہ یقون اخص و قرینۃ العام چونکہ اخص قرینہ بن جائے گا عام پر نتیجے میں واجب العمل اخص ہوگا حسب اسالیب المحاورۃ العرفیہ محاورات عرفی کے روش کے لحاظ یعنی عرف میں اگر آپ کا ایک شخص ایک عام ایک اخص کلام بیان کرے تو وہاں پہ اخص کو مقدم کیا جاتا ہے. ولما كانت حجیت کل ظہور منوطۃ بعدم ثبوت القرینۃ علی خلافہ لیکن جب ہر ظہور کی حجیت مشروط ہے اس کے ساتھ کہ قرینہ ثابت نہ ہو اس کے خلاف تو کان الخبر متکفل الکلام للکلام الاخص مثبتا لارتفاع الحجیت عن ظہور الکلام العام فی العموم تو پھر وہ خبر ہو جائے گی کون سی خبر جو خود کفیل ہے کلام اخص کو وہ خبر ثابت کرنے والی ہو جائے گی. کس کو ثابت کرے گی کہ حجیت کو اٹھا لے گی ظہور کلام سے. کون سا ظہور کلام جو عام ہے وہ کلام جو عام ہے اور اس کا ظہور عموم کے اندر ہے. ولیست الاخصیت فی غیر مجال القرینیت ملاک لتقدیم احد الحجتین الاخرى اور اخصیت نہیں ہوگا قرینے کے علاوہ والے مقام میں معیار نہیں بنے گا اخصیت کس چیز کے لیے کہ دو حجتوں میں سے آپ ایک کو مقدم کریں دوسری پر. ولہذا اسی وجہ سے لا یتوہم احد کوئی بھی آدمی گمان نہیں کرتا کوئی بھی عالم گمان نہیں کرتا کہ ان اذا دلت بینۃ کہ بینہ آ کر اگر دلت کرتا ہے کہ الا ان کل ما فی الدار نجس کہ ہر جو چیز بھی گھر میں ہے وہ نجس ہے. ودلت اخرى اور دوسرا بینہ آتا ہے کہ الا ان شیئا منہ طاہر کچھ چیز فرض کرے وہاں پہ کوئی بستر ہے یا برتن ہے پاک ہے تو قدمت ثانی الاخصیت ہے تو دوسرے بینہ کو مقدم کیا جائے گا چونکہ اخص ہے. بل یقع تعارض بلکہ تعارض واقع ہو جائے گا اذ لا معنی القرینیت ہے جو قرینیت کا معنی ہی نہیں بنتا ما فرض صدور الکلام من جہتن جب کلام دو لحاظ سے صادر ہو رہا ہے تو پھر قرینہ یہاں پہ کوئی معنی نہیں رکھتا. وعلا ہذا اس بنا بالمقام یہاں پہ سواء قیل باماریت الاستصحاب او اصلیت ہی استصحاب کے آپ امارہ ہونے کے قائل ہوں یا اصل ہونے کے قائل ہوں لا معنی لتقدیم ہی تو استصحاب کو مقدم کرنے کے لیے کوئی معنی نہیں بنتا. کس بنا پہ مقدم کرنا بالاخصیت اخص کی وجہ سے. کون سی اخصیت الملحوظۃ بینہ
و بین معارضتی، جس کو لحاظ کیا جائے، یعنی اصحاب کے درمیان میں اخصیت اور اس کے درمیان میں جس کو کے ساتھ یہ تعارض رکھتا ہے اصحاب، یعنی اصالت حل، بل لابد من ملاحظت نسبت بین الدلیل و ما یعارضہ، بلکہ ضروری ہے نسبت کو دیکھنا دلیل اصحاب کے درمیان میں اور اس کے درمیان میں جس کے ساتھ اس کا تعارض ہے۔ تعارض کس کے ساتھ؟ دلیل اصل کے ساتھ، دلیل اصل کے ساتھ اس کا تعارض ہے، اور دلیل حجت الامر یا حجت عمل کے ساتھ دلیل کی اس کا تعارض ہے۔ تو فَإِن كَانَ أَخَصَّ قُدِّمَ بِالْأَخَصِّيَّةِ، تو اگر دلیل اخص ہے تو اخصیت کے مقدم ہے، کیوں؟ لأن مفاد الادلۃ کلام الشارع، چونکہ مضمون ادلہ کیا ہے؟ شارع کا کلام ہے۔ ومتا کان احد کلامہ اخص من الاخر، اگر دو شارع کا کلام ہے ان میں سے ایک اخص ہے دوسرے سے، تو قدم بالاخصیت، تو مولا شارع کے دو کلاموں میں سے جو اخص ہے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ فرق محل مثال میں ہمارا استطاب اخص ہے تو اسی کو ہی مقدم کیا جائے گا۔ تو اللہ کرام عزیز، آج کا درس ہم اختتام کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔